خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خوابوں کی تعبیریں لیے حاضر ہیں، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج نیا دن ہے، نیا ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آج بھی بہت ساری نئی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ بہت سارے آپ کے سوالات جو آپ کے سوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، امید ہے ان خیالات، ان سوالات کی اور وہ جو ایک ذہن کے اندر خلش ہے، امید ہے آج کے پروگرام میں وہ آپ کی دور ضرور ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کی برکات نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو درود پاک پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کا فیضان نصیب فرمائے۔ آپ کی کالز، آپ کے میسیجز انشاءاللہ ہم ضرور سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آپ نمبر ہمارا نوٹ کیجئے اور اس پر آپ ہمیں کال کیجئے، میسیج کیجئے۔ واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پر آپ اپنا ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ کال سینٹر کے نمبرز ہیں، وہاں آپ ہمیں کال کر کے اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر آپ کمنٹ سیکشن میں، فیس بک لائیو مدنی چینل ہے، یوٹیوب لائیو مدنی چینل ہے، وہاں کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹس کے ذریعے اپنا خواب ہمیں بیان کر سکتے ہیں۔ اسد بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اسد بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج صبح کے وقت میں آج ہمارے لیے کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا فرمائیں گے آج ہمارے ناظرین کے لیے کچھ پیغام؟ جی ماشاءاللہ، رمضان مبارک کی آمد ہے اور اس ماہ مبارک میں جہاں اور بہت ساری نیکیاں کی جاتی ہیں تو بکثرت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے یوں نہیں ہے کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ سب پہ لازم ہوگی، ہاں جس کا سال پورا ہوگا دیگر شرائط کے ساتھ تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر کسی پر رجب یا شعبان میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی تو اب وہ ویٹ نہیں کرے گا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، خالی زکوٰۃ نہیں، اور بھی نفلی صدقات رائے خدا میں خرچ کرنا اور بہت ساری ایسی مدات ہوتی ہیں جس میں لوگ تقسیم کرتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس موقع کی مناسبت سے ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں اور زکوٰۃ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے اور اس کا سیکھنا بھی بہت اہم ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو احکامات سیکھنا بھی لازم ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، لیکن جنرلی اس کی معلومات کم از کم اتنی ہمیں ضرور ہونی چاہیے کہ کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے۔ جیسا کہ حج کے معاملے میں ایک بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ شاید مجھ پر حج فرض نہیں لیکن فرض ہو جاتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ایک تعداد ہو سکتی ہے جو یہ سمجھتی ہو کہ مجھ پر زکوٰۃ نہیں لیکن ان پر زکوٰۃ ہوتی ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ لینے کے تعلق سے، زکوٰۃ دینے کے تعلق سے، کسے زکوٰۃ دینی ہے، کون زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، کون لینے کا حقدار نہیں ہے، یہ احکامات بھی سیکھنے چاہیے۔ خاص طور پر جس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ مسٹ نو کہ مجھے کس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کہاں پر میری زکوٰۃ درست طور پر ادا ہوگی، کہاں پر درست طور پر ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اداروں میں زکوٰۃ دینا، کسی کام کو کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دارالفتہ اہل سنت کے ماتحت ملک بھر میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر زکوٰۃ کورسز کا باقاعدہ انعقاد کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر بزنس کمیونٹی کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تو وہ ایک کوشش ہے، ظاہر خاص طبقے کے لیے ہے، لیکن جنرلی تمام لوگوں کے لیے زکوٰۃ کے مسائل، اس کے احکامات ادا کرنے کے فضائل، اسی طرح ماہ رمضان میں دیگر صدقات کرنے کے فضائل، یہ ہم سب کو ضرور سیکھ لینا چاہیے۔
تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی ہے دارالفتہ اہل سنت کے فتاوا پر مشتمل، زکوٰۃ سے متعلق پوری ایک کتاب ہے، چاہیں تو آپ وہ حاصل کر لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے ناظرین میں سے ایک بڑی تعداد کے اکثر مسائل یا اکثر وہ سوالات جو ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہوں گے، ان سب کا جواب آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا۔ آن لائن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، تو بہت ہی زبردست یہ کتاب ہے، اس کو آپ حاصل کیجئے۔ اور جو بھی بحر شریعت ہے اس کے اندر مسائل زکوٰۃ تحریر کیے ہوئے ہیں، اور بھی کتب رسائل اس طرح کے جو مل سکیں آپ کو، تو ہم سب کو اس طور پر علم دین ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ترغیب بھی عرض کرتا چلا جاؤں، دعوت اسلامی الحمدللہ ایک دینی کاموں کی عالمگیر تحریک ہے، اور اس میں جتنے کام ہوتے ہیں ان میں سے ایک تعداد آپ جانتے ہوں گے، تو اپنے زکوٰۃ، صدقات اور جو بھی ماہ رمضان کے اندر آپ خرچ کرتے ہیں تو ڈونیشنز میں دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، اور اس سے بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں، ابھی کارڈ اگر موجود ہو تو انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جنتی کارڈ کے نام سے ایک کارڈ ترتیب دیا ہے، اس کے اندر کچھ ایسے سوالات کہہ لیجئے یا ایسے اعمال ہیں جو بطور خاص ماہ رمضان المبارک سے متعلق ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، رمضان کیسے گزاریں، تو ماہ رمضان گزارنے کے لیے ایک بہترین طریقہ کار کہہ لیجئے امیر اہل سنت نے ترتیب دیا ہے، جس میں ذاتی عبادات بھی ہیں، اجتماعی عبادات بھی ہیں، ہر طرح سے انشاءاللہ جو اس کو فالو کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ماہ رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ تو یہ کارڈ آپ فزیکل حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتے، اس کی اپلیکیشن بھی ہے، وہ آپ حاصل کر لیں، آئی ٹی ہماری جو دعوت اسلامی کے وہاں سے آن لائن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جنتی اعمال کے نام سے امیر علیہ سنت نے جو عطا فرمائے، تقریباً یہ 12 ہیں، تو اسکرین پہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس کی زیارت کراتے ہیں۔ جنتی اعمال جو بالخصوص ماہ رمضان میں کرنے ہیں، امیر علیہ سنت نے جن کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ یقیناً بہت سارے ہم اعمال تو رمضان مبارک میں کرتے ہی کرتے ہیں، اور یہ بھی بعض اوقات ہماری روٹین میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور اگر توجہ ہو جائے گی تو ان پر انشاءاللہ استقامت بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں مل جائے گی۔ انشاءاللہ اسکرین پر بھی آپ تھوڑی دیر میں اس کی زیارت کر لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص یہ جنتی اعمال 12 امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں، اللہ ہمیں انہیں بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان میں خوب برکات نصیب فرمائے، ظاہر نصیب پوری تراویح پڑھنے کی اللہ ہمیں طاقت دے، استطاعت دے، اور پوری تراویح جو ہے وہ ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس میں بھی بعض اوقات سستی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ختم قرآن ہو گیا تو اب ختم، وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ ختم قرآن ہی ہے، مزید کوئی شاید سلسلہ ہوگا نہیں۔ ہاں جی، یہ بڑے شہروں میں زیادہ تر اس کا رواج ہے، تو بعض اعتبار سے تو ٹھیک ہے، چلو زیادہ قرآن سننے کو مل جاتا ہے، لیکن اس کا ایک جو سائیڈ ایفیکٹ کہہ لیجئے یا مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجئے، بدقسمتی سے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ 3 روزہ 7 روزہ 10 روزہ بس جس نے پڑھ لی ہے تو اب وہ سمجھتا ہے کہ میری چھٹی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، تراویح تو آخر تک آپ کو پڑھنی ہے، پورا ماہ رمضان پڑھنی ہے۔ ہاں، اس میں قرآن کا جو ختم ہے اس کے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو تراویح کی 20 رکعت پڑھنی ہے وہ آپ نے پورا ماہ رمضان پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب ماشاءاللہ کافی سالوں سے اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کئی ایسے افراد میں جانتا ہوں کہ جن کو جب مسئلہ معلوم ہوا تو وہ اس طرف آئے۔ اصل میں نفس ہے نا، جی جی، تو وہ پھر چاہتا ہے کہ ہم آسانی کی طرف جائیں، عبادت میں بھی آسانی۔ اچھا، جو آسانی شریعت نے دی ہے وہ ٹھیک ہے، بالکل، اگر کہیں پر ہے تو وہ آپ اویل کریں، صحیح ہے، لیکن از خود کوئی آسانی اپنے لیے بنا لینا اور ایسی بنا لینا کہ جو کسی شرعی حکم کے خلاف ہو جائے تو ظاہر ہے وہ آسانی نہیں ہے، بے وقوفی ہے، اور بعض اوقات گناہوں بھری صورت ہو جاتی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو تراویح پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے، یعنی کہ 20 رکعت پڑھنی ہے، اور پورا ماہ رمضان پڑھنی ہے، نہ اس کے اندر ڈنڈی مارنی ہے نہ رکعات کے اندر ڈنڈی مارنی ہے، اور اس کو خوشی کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی کہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ہمیں سارا سال اتنا قرآن شاید پڑھتے اور سنتے نہیں ہیں،
جتنا ہمیں رمضان میں پڑھنا اور سننا نصیب ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیوں اپنے اوپر برڈن سمجھے اور چور دروازے ڈھونڈیں کہ یوں کر لو تو وہ کر لو. تو اس کو جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھیں. ایسی جگہ تلاش کریں جہاں زیادہ اچھا قرآن پڑھا جاتا ہو، جہاں زیادہ خوبصورت پڑھا جاتا ہو، جہاں پر زیادہ بہتر انداز پر، تو اس کو لطف لے کے پڑھیں. کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں بھی ہوں، کہ وہ تراویح کے لیے اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں وقت زیادہ لگتا ہے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ وہاں زیادہ ٹھہر کر زیادہ خوبصورت انداز پر قرآن پڑھا جاتا ہے. تو ایسوں کی کثرت ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے. اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ویسے تو حافظ صاحب کو شریعت ہی کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن ایک لاجیکل بات کہہ لیجئے یا سائیکالوجیکل کہہ لیجئے، امپیکٹ ہوتا ہے. صحیح. اگر عوام یہ تقاضا شروع کر دینا کہ بھئی ہمیں تو ٹھہر کر سننا جو ہے وہ پسند ہے، تو جو پڑھانے والا ہے اس کو بھی ترغیب ہوگی کہ بھئی. اور جہاں پر یہ ہے کہ حافظ صاحب آج تو 5 منٹ اوپر لے لیا آپ نے، اچھا 6 نمازی آ کر بولیں گے حافظ صاحب آج تو تھک گئے، تو ایک نفسیاتی طور پر امپیکٹ ہوتا ہے. اب حافظ صاحب بھی سوچیں گے کہ میں جو ہے وہ جلدی کروں. تو بہرحال کم از کم اتنا ٹھہر کے پڑھنا کہ جس سے تجوید کے بنیادی احکامات جو لازم ہیں، ضروری ہیں، وہ پورے ہو سکیں. یہ تو ضروری ہے نا، اس کے بغیر تو بعض اوقات ایسی مسٹیک ہو سکتی ہے کہ نماز ہی نہ ہو، اور بعض اوقات ایسی مسٹیک ہو سکتی ہے کہ ثواب میں کمی ہو. دونوں صورتوں میں نقصان ہے، ایک میں بہت زیادہ ہے، اس میں ایک میں زیادہ ہے اور ایک میں بہت زیادہ ہے. تو اگر عوام کا یہ ذہن بن جائے گا کہ ہمیں خوبصورت ٹھہر کر بہتر انداز پر تراویح ادا کرنی ہے، تو انشاءاللہ جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی اس طرح کثرت میں آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. غالباً نیک اعمال جو امیر علیہ سنت نے جنتی اعمال ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے، آپ اسکرین پر آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پکچرائز بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسالہ جنتی اعمال کا امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے. دکھائیے ماشاءاللہ. تو یہ جنتی اعمال ہیں، امیر علیہ سنت کی دعائیں بھی اس میں ہیں، تو ضرور اس کو اپنائیں. مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو ضرور حاصل کر سکتے ہیں کہ امیر علیہ سنت نے جو دعا عطا فرمائی ہے، یا اللہ پاک جو کوئی رمضان کریم میں ان جنتی اعمال میں سے کچھ نہ کچھ پر عمل کرے، اس کا نیکیوں میں دل لگے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچے، اور ماں باپ سمیت اسے جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ ملے. تو یہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی خوبصورت دعا بھی ہے. تو ان دعاؤں کا حصہ بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا، اور نیک اعمال اپنائیں گے تو رمضان شریف بھی اچھا گزرے گا. اللہ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اب بڑھتے ہیں ہم ناظرین آپ کی جانب، اور آپ کی کچھ کالز بھی ہیں، سب سے پہلے انہیں شامل کرتے ہیں. جی کال دیجیے. راول پنڈی سے بول رہا ہوں، ابرار کیانی نام ہے میرا. مجھے رات کو خواب آئی ہے، میں خواب میں اذان دے رہا ہوں، اس کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی ایک اور کال دیں. طالب احمد بات کر رہا ہوں. میری مسز نے خواب دیکھا تھا، کبھی بازار میں ہم خریداری کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ گم ہو جاتے، اس کے بعد بڑی مشکلوں کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں. دوسرا خواب رات کو دیکھتی ہیں کہ کوئی چیز میرے اوپر گر رہی. ٹھیک ہے جی نیکسٹ کال دیجیے. میری ایک کزن ہے جنہوں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں ان کو سانپ نظر آتے ہیں. تو وہ گھر بھی عجیب و قریب ہوتے ہیں، کہا ہے کبھی سانپ میرے قریب سے گزر جاتے ہیں. 1-2 بار مجھ پر حملہ ور بھی ہوئے ہیں، اور یہ ایک ہفتے بعد 2 ہفتے بعد یہ نظر آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جوابات کو شامل کرتے ہیں. پہلے ہمارے کالر تھے راول پنڈی سے ابرار، یہ کہہ رہے تھے جی رات میں خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں اذان دینا ماشاءاللہ بہت ہی مبارک یہ خواب ہے. ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حج کی سعادت نصیب ہونے کی علامت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو جن صاحب نے خواب دیکھا ہے انہیں چاہیے کہ دعا بھی کرتے رہیں اور حج کے لیے عملی طور پر کوشش بھی فرمائیں اسباب اختیار کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. خواب میں اشارات ہوتے ہیں، بعض اوقات خوشخبریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن صرف اسی پر ہمیں انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پریکٹیکلی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو جب عملی اقدامات ہم اٹھائیں گے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہوگا انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک حسنی فرمائے. نیکسٹ ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی وائف نے ان کی خواب دیکھا ہے کہ وہ بازار میں کچھ خریداری کے لیے جاتی ہیں تو گم ہو جاتی ہیں، اور پھر عجیب عجیب سی چیزیں نظر آتی ہیں. اور دوسرا خواب انہوں نے بیان کیا کہ کوئی چیز ان کے اوپر آ کر گرتی ہے خواب کے اندر. کیا تعبیر؟ پریشان کن خواب معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی ذہنی انتشار کی وجہ سے ہو. تو اللہ پاک آسانی فرمائے. آمین. زیادہ فکر مندی کی حاجت نہیں ہے، کچھ صدقہ کر دیں تسلی کے لیے.
انشاءاللہ اگر کوئی ایسی آزمائش ہوگی تو اللہ پاک اس سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اللہ پاک رحمت اور عافیت فرمائے۔ اچھا، تیسرے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی کوئی عزیز ہیں ان کے، ان کو سانپ نظر آتے ہیں خواب میں، کبھی حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی طرح طرح کے مختلف اوقات میں ان کو یہ خواب آتا رہتا ہے۔ اچھا نہیں ہوتا اور یہ تسلسل سے ان کو نظر آ رہا ہے تو ایک تو اپنے کاموں پر غور کریں، اپنے معاملات پہ، اپنے دوستوں پہ، احباب پہ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، گھومتے پھرتے ہیں، غور کریں کہ ان میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جو مجھے نقصان دے سکتا ہو، تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، دور رکھیں۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانے کی بھی کوشش فرمائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات خود ہی ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نہ کرنے کی ہوتی ہیں، اور خود ہی اپنے لیے گویا کہ آزمائشوں کا سبب پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بقیہ یہ ہے کہ سانپ کا دیکھنا کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں عافیت کے لیے۔ ناظرین کو میں مشورہ دیتا ہوں، آج دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں عام روٹین میں بھی اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ وظائف، کچھ نہ کچھ تعویذات وغیرہ استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی اور ایسی صورت ہے تو اس سے بچنے میں آپ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی مصیبت آئی تو اب ہم اس کی طرف بھاگے، جیسا کہ بیماری سے بچنے کے لیے ہم اقدامات کرتے ہی ہیں اور یہی عقل مندی ہے۔ یہ نہیں کہ بیمار ہو گئے تو چلو دوائی لے لیں گے، ٹھیک ہے بیماری کے بعد تو بندہ لیتا ہی ہے، لیکن عقل مندی یہ ہے کہ بیمار ہونے کے اسباب سے ہی اپنے آپ کو روکا اور بچایا جائے، ایسا ہی ہے نا۔ تو روحانی طور پر بھی ہمیں جب ہمارے حالات درست ہیں، معمول زندگی ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمیں کچھ نہ کچھ وظائف کو، کچھ نہ کچھ چیزوں کو اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ بڑی اچھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ وظائف جو ہیں ان کو اپنی روٹین میں رکھیں، بالخصوص جو اوراد امیر علیہ سنت نے شجرات طاریہ کے اندر ہمیں اوراد عطا فرمائے ہیں ان کو اپنائیں۔ جو بھی جس بھی سلسلے سے آپ منسلک ہیں، جو ہمارے طریقت کے سلاسل ہیں ان میں، تو جو آپ کے پیر صاحب نے وظائف وغیرہ دیے ہیں ان کو آپ شامل رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری مصائب سے اللہ نے چاہا تو حفاظت رہے گی۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے جی السلام علیکم، میرا نام عبداللہ ہے، میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ گھنے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور والدہ اور ان کے بھائی بھی ساتھ ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا خواب ہے، ماشاءاللہ۔ کسی مشکل میں ہیں تو آسانی نصیب ہونے کی علامت ہے، صحیح۔ اور اگر کسی جگہ سے کسی مدد آنے کے منتظر ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے مدد نصیب ہوگی اور رحمت نصیب ہوگی۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی مشکل میں مبتلا ہے اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے مجھے ریلیف ملے، تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو اس میں اچھی خبر ہے، اچھا اشارہ ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں۔ اچھا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بڑی عظیم نعمت ہوتا ہے، تو اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جی ماشاءاللہ۔ نیکسٹ ہمارے میسیج آیا ہے، کہہ لیجیے میرا نام عدنان رضا ہے، میں بکھر سے بات کر رہا ہوں، میں نے خواب میں شہد کی مکھیاں دیکھی ہیں جو اڑتے ہوئے شہد گرا رہی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ شہد کا دیکھنا، شہد کی مکھی کا دیکھنا یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، نیکی کے کام پر قوت ملنے کی علامت ہے ماشاءاللہ۔ اور اللہ پاک کی رحمت سے ایمان میں تقویت ملنے کی دلیل ہے، تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ چلے جی، اسی طرح خواب میسیج کہہ رہے جی میرے خواب میں ابو آتے ہیں اور میرے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ چچا کو معاف کر دیں کیونکہ ان سے لڑائی ہوئی تھی، اور ابو کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دو۔ بتایا نہیں انہوں نے کہ والد صاحب کا کہیں انتقال ہوا ہے یا حیات ہیں، لیکن عموماً اس طرح کے خواب جو بیان کیے جاتے ہیں تو دنیا سے کچھ چلا گیا، اس نے خواب میں آ کر کہا کہ چچا کو اپنے یا میرے جو بھی ہے معاف کر دو، تو دیکھیے جس نے کہا ہے وہ دنیا میں ہے تو پھر تو بہت ایزی ہے کہ آپ جا کر ہی پوچھ لیں کہ بھائی کس بات پہ معاف کریں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی خاص چیز ہے جس پر ہمیں معافی مانگنی چاہیے یا معاف کرنا چاہیے، جو بھی صورت ہو، پھر تو آسان ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ خواب میں آ کر کہتا ہے تو پھر غور کر لیا جائے کہ جس کو معاف کرنے کی بات کہی جا رہی ہے تو کیا واقعی اس نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا ہے، اگر کیا ہے تو آپ معاف کر دیجئے۔
اور معافی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. معاف کرنا یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے. جو بندوں پر رحم کرتا ہے, جو بندوں سے شفقت سے پیش آتا ہے, تو اللہ پاک بھی اس پہ ضرور کرم فرماتا ہے. تو مسلمان کو معاف کرنا اسلام کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. تو اگر واقعی بعض اوقات ہوتا ہے چچاؤں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, انسان ہے, تو اگر آپ کو آ کر کہا جا رہا ہے تو آپ اس پر ضرور عمل کیجئے. اور اگر کوئی ایسی صورت ہی نہیں ہے تو پھر اگنور کر دیجئے. ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ خواب میں آ کر کسی نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی معاملہ کیا ہی ہوگا. اٹس ناٹ نیسیسری. ہاں اگر ہے تو اس پہ ضرور توجہ کرنی چاہیے. اور یہ اللہ پاک کی رحمت ہے, بعض اوقات مردے خواب میں آ کر کسی اچھی بات کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں, توجہ دلاتے ہیں, اور اگر وہ شریعت کے مطابق ہے جو کام کرنے کا کہا جا رہا ہے تو بالکل اس کو کرنا چاہیے. اور ان معنوں پر یہ خواب بھی اچھی کیٹیگری میں سے شمار کیا جائے. چلے جی ماشاءاللہ, اللہ پاک ہمیں برے خوابوں کی جو تعبیر ہے اسے محفوظ رکھے, اور اچھے خواب اللہ پاک ہمیں دیکھنا نصیب کرے, اور اچھی ان کی تعبیریں جو ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہیں وہ اللہ پاک فرمائے. اسلامی بہن ہے غالباً کہہ رہی ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ طواف کعبہ کر رہی ہوں اور میری نظر رکن یمانی پر پڑی ہے اور وہاں بالکل بھیڑ نہیں تھی, تو میں بھاگ کر گئی اور رکن یمانی کو بوسہ دیا اور اسے چمٹی ہوئی ہوں, چھوڑ نہیں رہی, اور پھر اتنے میں مجھ پر بلیک کلر کی چادر آ گئی ہے جس کی وجہ سے میں کسی کو نظر نہیں آتی اور نہ ہی مجھے کوئی نظر آتا ہے, اور بس رو رہی ہوں رکن یمانی کو پکڑ کر. تو اس کی کیا تعبیر ہے, ارشاد فرما دیجیے. اچھا خواب ہے. کعبے میں یعنی کہ حرم میں اپنے آپ کو دیکھنا, طواف کرتے ہوئے دیکھنا, اور خاص طور پر رکن یمانی, تو اس مقام کی بڑی برکتیں ہیں, بڑی فضیلتیں ہیں. تو ایک بڑا ہی پیارا اور اچھا خواب ہے. امن کی علامت ہے اگر کوئی خوف میں مبتلا ہیں, اور اگر کسی کو رزق کا پرابلم ہے اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے آسانی عطا فرمائے گا. تو اچھا خواب ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. چلے جی اللہ پاک رحمت اور عافیت والا معاملہ فرمائیں. اچھا جی, اگلے ہمارے ایک سائل ہیں, کہہ رہے ہیں جی میری ایک دوست ہیں, انہوں نے خواب دیکھا ہے, بلکہ اکثر اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ انہیں پرانی عمارتیں نظر آتی ہیں, جیسے پرانے زمانے کی بڑی بڑی عمارتیں, کھنڈرات وغیرہ جیسے ایسی عمارتیں نظر آتی ہیں. تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے انہیں پرانی جو عمارتیں ہیں یا ہسٹورک پلیسز ہیں, ہسٹوریکل پلیسز ہیں, ان میں دلچسپی ہو اور وہی چیز خواب میں نظر آ رہی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے شائق ہوتے ہیں ان چیزوں کے, تو اگر ایسا معاملہ ہے پھر تو کوئی تعبیر نہیں ہوگی, ظاہر ہے کہ ایک عمومی سی بات ہے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے اور ویرانہ دیکھتے ہیں, ایک ہے ہسٹوریکل عمارت کا ہونا اور ایک ہے ویران عمارت کا, دونوں کے اندر فرق ہے. ہسٹوریکل عمارت ویران ہو ضروری نہیں, بہت سارے ایسے مقامات ہیں, تاریخی مقامات ہیں لیکن بڑے بارونق ہوتے ہیں, تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. اگر کوئی ویرانے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور راستہ بھولا ہوا دیکھتا ہے, کوئی اس طرح کا منظر دیکھتا ہے, تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور بہتر نہیں ہوتا. اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ راستہ بھولا ہوا دیکھا ہے, لیکن ویرانہ دیکھا ہے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے. لیکن اس کا ایک اور ایکسپیکٹ بھی ہے, اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ویرانے میں دیکھے تو بعض صورتوں میں یہ دنیا سے بے رغبت ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے. ماشاءاللہ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خواب دیکھنے والے پر. صحیح. اور زہد یعنی کہ دنیا سے بے رغبت ہونا, زہد کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے. ماشاءاللہ, تو وہ اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا. تو ان معنوں پر یہ بڑا ہی مبارک اور اچھا ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے تو یہ تو وہ کام ہے کہ ہر نیک آدمی اس کی خواہش کرتا ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہے, قرآن و حدیث میں اس کی ترغیبات بھی موجود ہیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی نیکی کے لیے, تقوی کے لیے, پرہیزگاری کے لیے سوچتا ہے, کوشش کرتا ہے, اور اس طرح کا خواب اس کی اس کوشش کے مکمل ہونے اور کامیاب ہونے کی علامت ہوتی ہے. سبحان اللہ, کیا خوب. اللہ پاک ہمیں دنیا سے بے رغبتی نصیب فرمائے, اور جسے یہ مل جائے یقیناً وہ بڑا سعادت مند ہے. کہ دنیا سے بے رغبت ہو جانا یہ اللہ کے قریب ہونے کی ایک سمجھے کہ بہت بڑی علامت ہے. ذہ نصیب اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے دور فرما کر اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے.
اچھا میسیج ہے جی، یہ نام بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنا، کہہ رہے جی بکھر سے ہی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے جی میرا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ روزانہ مجھے خواب میں شادی نظر آتی ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے جی؟ تو اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کو ٹھیک ہے جی، زیادہ غور و فکر نہ کریں. صحیح، کیوں دیکھتے اتنی شادیاں؟ ٹھیک ہے. اچھا ہو سکتا ہے بعض اوقات کسی کی شادی نہ ہوئی ہو، اٹس ناٹ نیسیسری کہ شادی شدہ ہی ہے، انہوں نے تو مینشن نہیں کیا. صحیح. تو ہو سکتا ہے کوئی کمارا ہے اور شادی کی خواہش رکھتا ہے، ہوں، تو پھر اس کو روزانہ ہی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز کی تمنا ہے، خواہش ہے، اور بندہ وہ روزانہ دیکھ رہا ہے، تو یہ ایک الگ ایکسپیکٹ ہے. تو بہرحال صرف شادی کا دیکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن بکثرت دیکھنے سے ظاہر ہے پھر بعض اوقات تشویش بھی ہوتی ہوگی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیا میٹر ہے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر فرمائے. چلے جی، کچھ ہمارے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں وہاں کے بھی میسیجز کچھ شامل کرتے ہیں. یہ جی مزمل صاحب ہیں، کوئی کہہ رہے جی میں 2 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چیز مجھے آ کر ڈرا رہی ہے اور ڈرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن میں اسے اپنے ہاتھ سے بھگا دیتا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ بھگا دیتے ہیں تو یہ ایک اچھی صورت ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہے، وہ خواب میں بعض اوقات شیطان مختلف شکلوں میں آتا ہے. کبھی وہ کسی انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، کبھی کسی اور چیز کی شکل میں، ٹھیک. اور اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو تشویش میں مبتلا کرے، پریشان کرے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں، سونے سے پہلے یا متکبر 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں. درود پاک اول آخر 3 بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہتری کا سامان ہوگا اور اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائیں گے. جب بھی جنہوں نے یہ خواب بھیجا ہے ہمیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو یا ناظرین میں سے کسی کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ایسا میٹر ہے، تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے سورہ فلق پڑھ لے، سورہ ناس پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، دیگر وظائف ہیں وہ اختیار کرے، تو انشاءاللہ عز و جل برے اور ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت کا سامان ہوگا اور اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. چلے جی، اسی طرح عبدالحمید صاحب ہیں، کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے کہ ان کی مرحوم دادی جو ہے وہ اپنے پوتے کو ڈائمنڈ جو ہے وہ گفٹ کر رہی ہیں خواب کے اندر، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ خواہش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. واقعی دادی اتنی وہ تھیں، کیا کہتے ہیں، امیر زادی تھیں ماشاءاللہ. کہ وہ ڈائمنڈ گفٹ کرتی ہیں، وہ بھی پوتی کو، تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. پتہ لگے کہ ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے. اب دنیا سے جانے کے بعد ڈائمنڈ مل رہا ہے. اللہ اکبر. بہرحال ایک اچھی چیز ہے، اس کے اندر کوئی نیگیٹو پہلو تو ہے نہیں، صحیح. لیکن ایک بے ربط سا خواب معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور میسج شامل کرتے ہیں، کہہ رہے جی میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ بکسے میں سانپ نکل رہا ہے اور اس کا ہلکا مٹی کلر کا رنگ ہے اور دوبارہ بکسے کے اندر چلا جاتا ہے. سانپ ہے، دیکھنا اچھا نہیں ہے، برے شخص کی علامت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک دشمن سے، برا چاہنے والے سے محفوظ فرمائے. ڈسا نہیں ہے تو یہ پازیٹیو ہے، یعنی کہ سانپ کا دیکھنا اگرچہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ڈستا ہے تو یہ زیادہ برا ہے، اور اگر سانپ نے ڈسا نہیں تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. دوبارہ واپس چلا گیا جہاں سے آیا تھا، تو اس کو ہم ایک پازیٹیو سائن کے طور پر لے سکتے ہیں. بہرحال پھر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک آسانی فرمائے اور ہر طرح کے ظاہری چھپے ہوئے دشمنوں سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے جی، کچھ کالز ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی کال دیجیے. میرا نام عبدالحبیب ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ نے خواب دیکھا ہے، ان کے ابو فوت ہو جاتے ہیں اور وہ رو رہی ہے، حالانکہ میرے دادا ابو کو فوت ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں. خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام غلام فرید اتاری ہے، میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. خواب میں زیورات کا دیکھنا کیسا؟ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد فراز ہے، میں صوبہ سندھ ضلع سانگڑ سے ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں نماز پڑھ رہا ہوں مسجد میں اور میرا دوست بھی ساتھ ہے. برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دیجیے. شہر رجار اتاری دندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. میری والدہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ خواب میں ایک باغ ہے اور وہ ادھر سے جو ہے توڑ کر کھا رہی ہوتی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں ان کو.
پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے والد انتقال کر گئے ہیں، جبکہ ان کو انتقال کیے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ کچھ خاص نہیں ہے، کیونکہ ایک واقعہ جو ہو چکا وہی سیم دیکھا ہے، ٹھیک اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ تھے ہمارے، کہہ رہے جی خواب کے اندر زیورات دیکھنا یہ کیسا ہے؟ عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک، مرد کے لیے بعض صورتوں میں اچھا نہیں ہوتا، صحیح۔ تو اب دیکھنے والا کون ہے یہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا۔ ویسے ایک دنیا کی نعمت ہے، تو اگر واقعی کسی کی خواہش ہے، تمنا ہے، تو اگر عورت ہے تو اس کے حق میں نعمت ملنے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے فراز بھائی تھے، یہ کہہ رہے جی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر اور ان کا دوست بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا ہے، ماشاءاللہ، عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، ٹھیک، تو نیکی کے کام پر توفیق ملنے کی علامت ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ پاک سے دعا بھی کریں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔ شہریار بھائی تھے ہمارے، کہہ رہے جی ان کی والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ ایک باغ ہے اور ان کی والدہ وہاں سے کینو توڑ کر کھا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، ویسے تو ہمارے پاکستان میں تو اس کا موسم بھی ہے، جی جی، تو موسم میں موسمی پھل کا دیکھنا یہ نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح، ہو سکتا ہے کسی نعمت کا انہیں انتظار ہو، ویٹ ہو، اور یہ خواب دیکھا ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ نعمت انہیں نصیب ہوگی، اچھی خبر سننے کو ملے گی، یوں اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سرگودا سے ہیں بنت رمضان، کہہ رہی ہیں اکثر میں خواب میں اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا دیکھتی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بہت اچھا خواب ہے رشتہ داروں کو اکٹھا دیکھنا۔ اچھا، ویسے بعضوں کے لیے تو خواب ہی ہے، جی جی، صحیح بات ہے، حقیقت میں تتر بتر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اٹس اے گڈ سائن، رشتہ داروں کو ایک ساتھ دیکھنا ایک اچھی بات ہے، اچھی فال لینی چاہیے۔ اللہ پاک رشتہ داروں میں آپس میں پیار محبت عطا فرمائے گا۔ آمین آمین۔ ہو سکتا ہے ان کی خواہش بھی ہو، کچھ معاملہ اگر ایسا ہو تو یہ چاہ بھی پاسبل کہ بظاہر ایسا نہ ہو، خواب میں ایسا دیکھا ہے تو اچھی امید رکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ پاک انہیں یہ نعمت عطا فرمائے، ان کو، ان کے رشتہ داروں کو، یعنی فیملی کو۔ آمین آمین۔ اللہ پاک عافیت فرمائے اور ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ یقیناً یہ صلہ رحمی تو بڑی اچھی بات ہے، اور صلہ رحمی خاص طور پر ہوتی ہی رشتہ داروں کے ساتھ ہے، تو کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کا مضمون بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق بڑھا دیا جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ تو ہمیں اسی کی ترغیب دلائی گئی ہے، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو ظلم کرے اسے تم معاف کر دو۔ تو اگر ایسی سوچ ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ یہ خواب جو ہے، جو بظاہر خواب لگتا ہے، یہ حقیقت میں بدل جائے گا اور رشتہ دار حقیقت میں جمع ہو جائیں گے، ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیکسٹ میسیج ہے، کہہ رہے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری گود میں ایک بچی ہے اور جبکہ میری اولاد نہیں ہے، تو اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں، اور دعا کبھی انہوں نے عرض کیا ہے۔ اللہ پاک انہیں نیک اور صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے، آمین۔ اور بھی جو بھی ہمارے ناظرین ہیں اور اولاد کے طلبگار ہیں، اللہ پاک انہیں بھی اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی چیز کی خواہش ہے، اور ظاہر ہے کہ اولاد کی خواہش جو ہوتی ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے، تو وہی چیز بندہ خواب میں بھی دیکھتا ہے، اور اپنے آپ کو خواب میں صاحب اولاد دیکھا ہے تو اس سے اچھی فال لینی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے اولاد عطا ہوگی۔ تو اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ پاک آپ کو، ہر مسلمان کو اس نعمت سے بھی مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا جی، حافظ محمد رؤف اتاری ہیں یہ فیصلہ آباد سے، کہہ رہے جی گھر والوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی عجیب سی جگہ ہے، عجیب سی تصویریں ہیں، جیسے جادوئی جیسی، جادو کیا ہو کسی نے لیکن نقصان نہیں ہوتا خواب کے اندر، تو اس کی تعبیر بتا دیں، اور گھر والوں کی لیے بھی دعا کا کہا ہے، اور والدہ بھی ان کی بیمار ہیں، ان کی صحتیابی کی دعا کے لیے بھی التجا کی ہے۔ اللہ پاک ان کو، ان کے گھر میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور آپ کو میں عرض کروں گا کہ صبح و شام جو پڑھنے کے وظائف ہیں حفاظت کے، وہ آپ اختیار کیجئے، انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا۔ بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، تو اوراد و وظائف بڑے کام کرتے ہیں، یہ آپ اختیار کیجئے، ظاہری اسباب کو بھی اختیار کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ یہاں پر میں اوراد کے تعلق سے عرض کروں، ویسے تو قرآن و حدیث میں جو اوراد بیان کیے گئے ہیں وہ کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں، اور جو قرآن و حدیث کے
वज़ाइफ और औराद होते हैं वो बड़े माशाअल्लाह बाबरकत और नतीजा खेज़ होते हैं। इसके साथ साथ जो किसी पीर मुर्शिद से किसी सिलसिले में मुरीद हो और अपने पीर साहब की तरफ से जो वज़ाइफ जिनकी बतौर ख़ास इजाज़त होती है तो उसमें मज़ीद बरकतें शामिल हाल हो जाती हैं। यानी कि बुज़ुर्गों से हम जब वाबस्ता होते हैं और उनकी इजाज़त से हम कोई काम करते हैं तो पहले के मुकाबले में ज़्यादा हमें उसकी बरकतें नसीब होती हैं। तो अगर आप किसी पीर साहब से बैअत हैं तो जामे शराइत पीर की तरफ से मिले हुए औराद जो हैं उनकी ख़ास बरकतें होती हैं, उन्हें इख्तियार करना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौसे पाक के जो मुरीद हैं तो माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत का शजरा जो अता करदा है तो उसमें अशआर की शक्ल में दुआया कलाम भी है इब्तिदा में, जिसमें तमाम सिलसिले के बुज़ुर्गों के नाम हैं और हर शेर के अंदर बुज़ुर्गों के वसीले से एक बड़ी बेहतरीन एक या दो दुआएं की गई हैं, तो वो पढ़ना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे वज़ाइफ औलाद के लिए, रिज़्क़ के लिए, परेशानी से बचने के लिए, कर्ज़ में मुब्तला हो गए तो उसके लिए जो भी है वो सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिलेंगी। तो जो अमीर अहले सुन्नत से मुरीद हैं या किसी और पीर साहब से मुरीद हैं लेकिन अमीर अहले सुन्नत से तालिब हैं, बैअत बरकत उन्होंने की हुई है, तो उनके लिए भी इन वज़ाइफ की इजाज़त होती है। तो इस शजरे को हासिल कर लें और अगर आप मुरीद नहीं हैं तो बन जाइए, और मुरीद बनना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब तो ऑनलाइन आप अपना नाम और डिटेल जो है वो शेयर कर देंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी मुरीदों में शामिल किया जा सकता है। तो उसकी मैं चाहूँगा कि नंबर और एड्रेस वगैरह भी ईमेल है तो चला दिया जाए कहाँ पर आप मुरीद बन सकते हैं। तो बुज़ुर्गों से निस्बत जो है ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन एक अमल होता है और इससे इंशाअल्लाह नेकियों में दिल लगेगा, गुनाहों से बचना ज़्यादा आसान होगा। फिर जिन बुज़ुर्गों से हम निस्बत रखते हैं तो उनकी तरफ रग़बत होती है चूँकि क़ल्बी तौर पर, तो जब उनकी तरफ से कोई हमें हदफ टारगेट नेकी के काम का मिलता है तो आम मुसलमान के मुकाबले में ज़्यादा रग़बत पैदा हो जाती है। बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं तो ये ज़रूर करना चाहिए। चले जी, स्क्रीन पर आप नंबर भी मुलाजा कर रहे हैं और एड्रेस भी है जिस पर आप SMS के ज़रिए अपना नाम और पूरी डिटेल वगैरह भेज सकते हैं। उम्र, अपना नाम, उम्र और एड्रेस वगैरह भेजकर 0321 2626 112 तो ये नंबर है, इसको नोट कर लें। इस पर आप अपना नाम, एड्रेस और उम्र लिखकर आप भेज देंगे तो इंशाअल्लाह बज़रिया मेल आपका जो बैअतनामा है, जो भी सिलसिला है वो एक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गान दीन के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मज़ीद कुछ मैसेजेस हैं, उन्हें शामिल सिलसिला करते हैं। कह रहे जी, मेरी बेटी हुई है और वो अभी 7 दिन की है और मैंने ख्वाब में देखा है कि उसके पेट पर जलने के निशान खुद बन गए हैं और 2 जगह पर, और मुझे कोई कहता है कि ये बीमारी है, ये कोई बीमारी है, तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है? गौर कर लिया जाए। ठीक है, कोई ऐसी लापरवाही तो नहीं हो रही। बाज़ औक़ात सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे होते हैं और हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो अगर ज़ाहिरी तौर पर गौर कर लीजिए कोई ऐसी बात है तो उसका चेकअप वगैरह कर लेना चाहिए। और अगर ऐसा कोई मैटर नहीं है तो सिर्फ ख्वाब की बुनियाद पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने देख लिया, चेक कर लिया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ख्वाब की बुनियाद पर जहन पर इसको सवार नहीं करना चाहिए। होता है बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तो खामखा परेशान होना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह पाक आपको, आपके बच्चों को, सबको महफूज फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, कुछ फेसबुक पे भी मज़ीद हमारे कमेंट्स में मैसेजेस हैं, इन्हें भी शामिल करते हैं। एस मलिक के नाम से हैं और ये शायद ये हो सकता है कि ये ज़िंदगी में बहुत सारों के साथ होता होगा, शायद दिन में देखा होगा तो वही ख्वाब में आ गया है। कह रहे जी, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे वालिद साहब बहुत गुस्से में हैं, तो इसकी ताबीर बयान करते हैं आप। हो सकता है अक्सर इनकी ताबीर ज़ाहिर होती रहती हो मुमकिन है। तो वालिद साहब हैं, गुस्से में आ सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि हमारे काम ही ऐसे हों जी जी, जो गुस्सा दिलाने वाले हों। सही। तो भाई इसकी ताबीर तो आपके अपने हाथ में है। ठीक है, कि अपने आप को ऐसे कामों से दूर रखें जो वालिद साहब के लिए तशवीश का बाइस हों। तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है, वालिदैन हैं, अक्सर शफकत फरमाते हैं, कभी गुस्से में भी आ जाते हैं, तो नॉर्मल लें, इसको ज़्यादा ज़हन पर सवार ना करें। ठीक है जी। इसी तरह एक मदीना के नाम से आईडी है, कह रहे जी ख्वाब में जूता गुम होता देखना कैसा है? जूता कभी मिल जाता है और कभी नहीं मिलता।
اس کی کیا تعبیر؟ اچھا تو نہیں ہے، یہ نقصان ہی کی علامت ہوتی ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کون ہے. شادی شدہ ہے تو اپنے گھریلو معاملات کو بہتر رکھے. بعض صورتوں میں رشتہ داری اور خاص طور پر اپنے گھر کی جو قریب ترین فیملی ہے اس میں معاملات خراب ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے. بعض اوقات یہ مالی نقصان کی بھی دلیل ہوتی ہے. اب وہ پھر ڈیٹیل معلوم ہو تو پھر اس کے مطابق عرض کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ایک تو اپنی چیزوں کی حفاظت کی آپ اقدامات کریں، جو بھی آپ کا مال ہے، اسباب ہے، اس کی حفاظت کے جو بھی اقدامات ہیں ممکنہ وہ اختیار کریں، اور اپنے فیملی اور فیملی میٹرز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. دعا بھی کریں اللہ پاک آپ کو نقصان سے محفوظ فرمائے. ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، جس بھی چیز کی حفاظت مقصود ہو تو 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر اس پر پھونک دیا جائے تو انشاءاللہ وہ چیز گم ہونے سے، چوری ہونے سے محفوظ رہے گی. اٹ کوڈ بی یور کار، یور بائسکل، یور منی، پیسہ، کچھ بھی ہے اس پر آپ پڑھ کے پھونک مار دیں. کوئی بھی قیمتی اشیاء ہیں تو انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی. گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو دروازہ بند کیا آپ نے اور تالا لگایا، اس پر پڑھ کے پھونک دے. تو جس بھی چیز کی حفاظت مقصود ہے تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے کام آئے گا. اچھا، آسان وظیفہ ہوتا ہے تو عمل بھی آسان ہوتا ہے. باپ آئے، گاڑی باہر پارک کی آپ نے اور حفاظت کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں تو لاک کریں، جو بھی اس کے اقدامات ہیں وہ کریں، لیکن ساتھ یہ پڑھ کے پھونک دیں تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک رحمت فرمائے. کچھ کالز ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی، میرا نام ہے محمد عامر. یہ خواب دیکھا ہے میری بیگم نے. صبح 5 بجے کا ٹائم تھا، اس نے خواب دیکھا. خواب میں اس نے دیکھا ہے کہ میں اور میری بیگم ایک روڈ پہ جا رہے ہیں اور میں اس سے آگے تیز چل رہا ہوں تو میری بیگم مجھے بول رہی ہے کہ تھوڑا سلو چلیں نا، تیز نہیں چلیں. اور کوئی بچہ بھی میرے ہاتھ میں تھا، ابھی کس کا تھا وہ میری بیگم نے واضح نہیں دیکھا. تو اچانک ایک گاڑی آتی ہے، مجھے ہٹ کرتی ہے. ہٹ کرنے کے بعد میں اٹھتا ہوں، میرا بازو ٹیڑھا ہو جاتا ہے. میں اس کو سیدھا کرتا ہوں تو میرے کندھے سے گوشت گرتا ہے. میں اتنا خواب تھا وہ میری بیگم کی آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے. اب یہ ہے کہ میری وائف کو نا اکثر اوقات یہ خواب آتا ہے کہ کبھی دنیا کے اس امتحان کے لیے جاتی ہے تو جب اس کا وہ امتحان شروع ہوتا ہے تو اسے وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے، اور اکثر اوقات اسے اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں وہ اس کے خواب میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دیجیے. سر شعیب بات کر رہا ہوں جنگ سے. میری وائف کو نا خواب آتے ہیں سر، سانپ ان کو ڈس رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں ان کو. پہلے ہمارے کالر تھے عامر صاحب، کہہ رہے جی صبح 5 بجے ان کی زوجہ نے خواب دیکھا ہے کہ روڈ پر چل رہے ہیں اور یہ آگے تیز تیز جا رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو آہستہ کرتی ہیں، اور کوئی بچہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں، پھر کار ان کو ہٹ کرتی ہے تو پھر یہ بازو سیدھا کرتے ہیں تو وہ ہوتا نہیں ہے، اور پھر ان کے کندھے سے گوشت بھی گر کے جھڑتا ہے، پھر آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. آمین. ہو سکتا ہے کسی ایکسیڈنٹ کا خیال ان کے ذہن کے اندر ہو. ٹھیک، تو ضروری نہیں کہ ایسا ہی واقعہ ہوگا، لیکن اس میں تھوڑا کانشیس رہنا چاہیے. اگر آپ باہر نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ ہوں یا اکیلے ہوں تو روڈ کراس کرنے میں، دیگر چیزوں میں احتیاط کیجیے اور کچھ صدقہ کر دینا چاہیے. جب بھی ایکسیڈنٹ دیکھیں، اپنے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہوا دیکھیں تو کچھ بھی اپنی حسب توفیق اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. آمین. تو انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر تھے ہمارے، کہہ رہے جی ان کی زوجہ ہیں وہ خواب دیکھتی ہیں کہ کچھ دنیا کے امتحان کے لیے جاتی ہیں تو بھول جاتی ہیں، اور پھر ان کے اکثر جو رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں وہ نظر آتے ہیں ان کو. اب دنیا کے امتحان سے کیا مراد ہے؟ اب یہ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ جب تک اسٹوڈنٹ ہے تو امتحان اس کی زندگی میں امتحان تو ہے، اور امتحان کے دن جو ہے وہ پھر امتحان کے دن ہوتے ہیں. تو ظاہر ایک روٹین کی بات ہے، تو خوابوں میں بھی نظر آتا ہے، جاگتے ہوئے بھی نظر آتا ہے. اٹس اے نارمل تھنگ. ٹھیک. اور دوسرا کیا دیکھتی ہیں؟ عزیز جو انتقال کر گئے وہ انہیں نظر آتے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس صورت میں نظر آتے ہیں. ٹھیک. ویسے نارمل کسی فوتشدہ کو دیکھنا تو اس کی تو کوئی تعبیر نہیں ہے. زندگی میں جن کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہوتا ہے، ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے، تو دنیا سے جانے کے بعد بندہ دیکھ لیتا ہے خواب میں. اٹس اے نارمل تھنگ. البتہ آپ کا انٹریکشن ان کے ساتھ کیسا ہے، انہوں نے کوئی بات کہی ہے، کوئی
کسی خاص کیفیت میں کسی خاص حالت میں فوت شدہ کو دیکھیں تو اٹ ڈپینڈس اپان دا سچویشن، تو وہ ایک پھر الگ چیز ہوگی. تو بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں. اللہ پاک رحمت فرمائے، عافیت فرمائے، اور اللہ پاک خیر والا معاملہ کرے. شعیب بھائی تھے، کہہ رہے جی خواب آتے ہیں، سانپ ہیں ان کی زوجہ کو نظر آتے ہیں، کبھی ڈس لیتے ہیں، کبھی یعنی سانپوں والے خواب نظر آتے ہیں. اچھا نہیں ہوتا سانپ کا دیکھنا، دشمن ہے، نقصان پہنچانے والا ہے. بعض اوقات کسی سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے اور بنی ہوئی نہیں ہے، ٹھنی ہوئی ہے، تو بندے کو کانشیس رہنا چاہیے اور مزید احتیاط سے کام کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دشمنیاں بھی کم نہیں ہیں، یعنی بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں کہ بھائی میں تو ایسا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی بھی برا نہیں چاہ رہا. کہیں نہ کہیں کوئی ٹھنی ہوتی ہے، کسی نہ کسی ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مسلمان کی جو ایک تعریف، ایک ڈیفینیشن ہے، مختلف مواقع پر مختلف کی گئی کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں. یہ مفہوم ہے روایت کا. تو مسلمان کی تو یہ شان ہے، لیکن اب غور کریں کہ ہم کیسے ہیں، کہ ہماری زبان سے کتنے محفوظ ہیں اور ہمارے ہاتھ سے کتنے محفوظ ہیں. تو ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے. تو بہرحال اللہ پاک سب کو حفاظت بھی عطا فرمائے، عقل سلیم بھی نصیب فرمائے. آمین آمین. اچھا جی، فیس بک کے کچھ میں ہیں ہمارے کمنٹس میں میسیج آئے ہوئے ہیں. اسلامی بہن ہے، پوچھ رہی ہیں کہ میں نے خواب میں گندگی دیکھی ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیجیے. اچھا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایک برا خواب دیکھا ہے، دعائے عافیت کریں اللہ پاک کی بارگاہ. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور پھر بارش ایک دم تیز ہوتی ہے تو پھر دوسری طرف دیوار سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بارش کا دیکھنا اچھا ہے. ٹھیک. خواہش کے پورا ہونے، دعا کے قبول ہونے کی علامت ہوتی ہے، رحمت کی، ٹھیک، اچھی خبر کی یہ دلیل ہے. تو اگر ان دنوں کوئی آپ اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کہہ رہے جی میں نے خواب میں آسمان پر بادلوں سے لکھا ہوا کلمہ طیبہ دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ مبارک ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور کلمہ کا دیکھنا، کبھی لفظ اللہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، کبھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں. مبارک ہے، مبارک کلمات ہیں، ان کا دیکھنا بھی مبارک ہے، اچھا ہے. اور خواب دیکھنے والے کی ان چیزوں کی طرف رغبت کی بھی علامت اور دلیل ہوتی ہے. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے جی. خواب کے اندر دودھ دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دودھ بھی مبارک ہے، ٹھیک ہے. علم کی علامت ہے اور ترقی کی علامت ہے، نیک کام کرنے پر توفیق ملنے کی دلیل ہے. تو اگر خواب دیکھنے والا کوئی اچھا اور نیک کام کرنا چاہتا تھا تو توفیق الہی نصیب ہونے کی دلیل ہے. اچھا خواب ہے، اچھے خواب پر شکر ادا کریں. چلیں جی، اللہ پاک رحمت اور عافیت اور خیر والا معاملہ فرما دی. چل کے ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا ہے، امید ہے بہت سارے آپ کے خواب جو ہیں ان کی تعبیریں ہم نے بیان کی ہیں، آپ کے سوالات، ان کے جوابات امید ہے آپ کو ملے ہوں گے. آخر میں اسد بھائی سے عرض ہے کہ بہت سارے میسیج آتے ہیں اور فیس بک وغیرہ پر بھی کہ دعا کے لیے کہتے ہیں بہت سارے حضرات، تو اجتماعی طور پر سب کے لیے اگر دعا فرمائیں. اللہ پاک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جن دعاؤں کے لیے کہا، اللہ پاک سب کے حالات بھی جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. اللہ پاک سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے. آمین. جو بھی کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں تو اللہ پاک اس پریشانی سے محفوظ فرمائے. دنیا اور آخرت کی ہمیں، ہم سب کو بے شمار برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اور آج کا سلسلہ کرنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں ترغیب جن کی دلائی گئی ہے، اللہ پاک عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں. پروگرام ہے نیک خواتین. رمضان کے